دنیا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انتم اعلم بامور دنیاکم، تم دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ دین اور دنیا میں فرق کر دیا اللہ کے نبی نے کہ تجارت کے، کھیتی باڑی کے معاملات تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، لیکن دین کے معاملات میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ہمارے اس دین میں وہ چیز ایجاد کی ما لیس منہ، جو اس کے اندر نہیں تھی، وہ رد، وہ مردود ہے۔ تو یہ بدعت کی تعریف ہے اور یہ سنت کی۔ کیا ابو الحسن اشعری نے اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا تھا کہ نہیں؟ ہاں، ابو الحسن اشعری نے اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا تھا۔ علماء دیوبند کی عقائد کی کتاب کا نام، اس کا نام اردو میں عقائد علماء دیوبند اور عربی میں اس کا نام ہے المہند علی المفند، خلیل احمد سہارنپوری کی یہ کتاب احمد رضا خان نے ان کی تحریریں لے کر سعودی عرب جا کر محمد بن عبد الوہاب سے پہلے وہاں کے ائمہ سے فتویٰ لے لیا کہ ایسے عقائد رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، ایسے عقائد رکھنے والا مسلمان نہیں۔ جب ان کو پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ احمد رضا نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، ہماری صحیح باتیں نہیں پہنچائی ہیں۔ تو ان ائمہ حرم نے شریف مکہ کے زمانے میں 26 سوال لکھ کر بھیجے کہ اچھا اگر اس نے دھوکہ کیا ہے تم بتاؤ، ہم 26 سوال بھیج رہے ہیں، تم اس کا جواب دو جو عقیدے کے بارے میں سوال تھے۔ وہ 26 سوالوں کے انہوں نے جواب دیے اور اس کا نام رکھا المہند علی المفند، اردو میں یعنی عقائد علماء دیوبند۔ خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی نے اس کو لکھا اور اس وقت کے جتنے علماء دارالعلوم دیوبند کے تھے انہوں نے دستخط کیے اور آج تک بڑے بڑے علماء اس پر دستخط کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہی عقیدے ہمارے ہیں۔ خیر المدارس والے مفتی نے بھی اس پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا یہ تحریر آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو ہمارے ایک فرد کے ساتھ یعنی مناظرے کا انہوں نے ٹائم طے کیا تھا، یہ 4 جنوری 2009 بروز اتوار صبح 11 بجے جناح کالج نت صابری مسجد عبدالحکیم میں۔ تو وہاں پر اس کے بعد شہر کے معزز علماء کرام مولانا عبدالرؤف قاسمی صاحب اور ان کے دیگر ذمہ داران اور ہمارے جماعت کے ذمہ داران کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہوا کہ مناظرہ نہیں ہوگا، اور وہاں پر یہ بات بھی صراحت کے ساتھ کہے گی کہ اگر یہ مناظرہ ہوگا تو چودھری اکمل صاحب کے گھر پر ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں پر مناظرے کی جگہ پر پہنچے اور وہاں پر پہنچ کے انہوں نے خود ایک سی ڈی بنائی خود ساختہ، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آج 22 فروری 2009 کو انہوں نے یہاں مرکزی جامع مسجد الحدیث میں شاہ صاحب سید طالب الرحمان صاحب کے ساتھ موبائل فون پر بات کی، اور وہاں پر اور بھی بہت سارے ذمہ داران موجود تھے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ اس تحریر بنا کے دستخط کر دیں۔ تو اب تحریر بنا کر دستخط کر کے ابھی ان کو روانہ کی جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری سائڈ پر شاہ صاحب تحریر دستخط کرنے لگے اس پر کرنا ہے یا نہیں؟ دوسری اس پر
فوٹو کاپی کروا کی تاریخ ہے 22 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم انشاءاللہ اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا آپ کے ٹیلی فون پر وضاحت کے بعد ان موضوعات کو بھی مناظرے کے لیے منتخب کرتے ہیں. نمبر 1, ہم ثابت کریں گے کہ علماء دیوبند کے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. نمبر 2, ہم اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کریں گے کہ احناف کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے. نمبر 3, ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ فقہ حنفی بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اب آپ اپنے وعدے کے مطابق 10,000 روپے دیں جس کا آپ نے اعلان کیا تھا. یہ میرے دستخط ہیں اور میں نے ڈیٹ ڈال دی ہے. اب اس کو آپ جو ہے وہ فوٹو کاپی کار ہوگا. یہ بھی جو لڑکے جائیں ان کو پھر واضح طور پہ بتا دیں. صاحب آ جائیں جیسے آپ کا. یہ میرا خیال ہے وہاں مصطفیٰ صاحب کو ہی ڈیرے پر دیں تاکہ کوئی ذمہ دار آدمی ہو. یہاں کس کو جا کر پکڑائیں گے؟ ہاں, ایک ہاتھ سے دو اس کی 4-5 کاپی دے دیں. ہاں جی, کاپی ان کو چاہے دے دیں. اس طرح یہ کاپی اس طرح یہ ان کے کاپی کرا لیتے ہیں. فوٹو کاپی کرا. ٹھیک ہے جی. کوئی بندہ ایسی مقامی ایک منڈا میرے پاس ہو کے گیا انہوں کا کافی شامل ہے. ارشد دستا سانو دینا پہنا ارشد جڑا اگر شادی لینا شاہ صاحب ارشد ٹافیا والا دستا سانو دینا پہنا. میں کہ 10 عبدالحکیم میں دیوبندی عالم عابد بڑائی صاحب اور الیاس گمن تشریف لائے تھے اور انہوں نے بھیجا ہمارے اہل حدیث علماء کرام کو مناظرے کے چیلنج دیے. وہ اخباروں میں خبر شائع ہونے کے بعد وہ تھانے میں رپورٹ گئی. تھانے میں اہل حدیث ساتھی اور دیوبندی مولانا عبدالرؤف قاسمی صاحب اور بریلوی مولانا چشتی صاحب جو ہیں مکی مسجد کو جو امام ہیں, جو منشور رحمان, سارے دوست اکٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ باہمی طور پر یہ طے پایا تھا کہ بھی
دونوں فریقین میں سے کوئی بھی مناظرہ بھی نہیں کرے گا اور باہر سے کوئی عالم آ کر تقریر بھی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر میں نے معززین عبدالحکیم اور اہل حدیث علماء اکرام اور دیوبندی اور بریلوی حضرات اور کچھ وکلا حضرات اور ڈاکٹر صاحبان کو اپنے گھر دعوت پہ مدعو کیا۔ وہاں پہ بھی ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہم نے اتحاد البین المسلمین کے تحت شہر میں امن کا گہوارہ بنانا ہے، یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ وہ تمام تر طے ہونے کے بعد، جس میں عبدالرؤف قاسمی صاحب، عمر معاویہ صاحب اور اسی طرح دوسرے کچھ صاحبان تھے، ان کے ساتھ یہ سب تقریباً 25 بندوں کی موجودگی میں یہ طے پایا تھا۔ اس کے بعد امیر اہل حدیث حاجی عبدالستار صاحب اور میں اور مولوی حمید صاحب کے ساتھ مل کے قاری عبدالرؤف صاحب کے گھر میں جا کے بھی یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ مناظرے وغیرہ کو چھوڑیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم کوئی مناظرہ نہیں کریں گے، یہ ایسی بس بچوں نے شور ڈالا ہوا نہیں ہوگا۔ ان تمام تر کوششوں کے باوجود الیاس گمن صاحب عبدالحکیم میں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ ایک انتہائی فضول اور جھوٹی اور بے بنیاد سی ڈی بنائی۔ سی ڈی میں اس نے وہ باتیں بھی کہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق بھی نہ تھا، اور فضول قسم کے دعوے کیے۔ پروفیسر طالب الرحمان شاہ صاحب کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ بھی نہیں ہے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، اور انہوں نے الیاس گمن صاحب، جن کا میرے خیال میں تو مجھے کوئی ایسی سند بھی نہیں نظر آ رہی کہ ان کے پاس کوئی ایسا علم ہو جس سے وہ اتنے بڑے عالم کے ساتھ بات کر سکتے ہوں، انہوں نے بیجا مناظرے کی دعوت دی اور بلکہ چیلنج دیا کہ اگر طالب الرحمان شاہ صاحب عبدالحکیم میں آ جائیں تو میں 10,000 روپیہ انعام دوں گا، اگر وہ مناظرہ کر لیتے ہیں تو میں مناظرہ جیتنے کی صورت میں وہ 50,000 روپیہ ہم دیں گے۔ طالب الرحمان شاہ صاحب آج 22 فروری ہے، فروری 2009 کو عبدالحکیم میں مرکزی مسجد اہل حدیث میں تشریف لائے، جو کہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن دیا اور ان کے جو چیلنج تھے ان کے جواب دیے۔ میری ٹیلی فون پر مجتبیٰ شاہ صاحب سے اور سید مصطفیٰ شاہ صاحب سے بات ہوئی کہ ہمارے عالم تشریف لا چکے ہیں، تو آپ مناظرہ جہاں کرنا چاہتے ہیں مناسب جگہ پہ مناظرہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تحریر بنی ہوئی اس پہ دستخط کر کے بھیج دیں، پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ وہ دستخط کر کے باقاعدہ کاپی تحریر جو تھی اس میں ان کا جو بیانات تھے اور جو ان کا چیلنج تھا اس کو بھی قبول کیا، اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے پروفیسر طالب الرحمان شاہ صاحب نے بھی اپنی تحریر بنا دی اور دستخط کر دیے گواہوں کی موجودگی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انشاءاللہ اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا آپ کے ٹیلی فون پر وضاحت کے بعد ان موضوعات کو بھی مناظرے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم ثابت کریں گے کہ علماء دیوبند کے عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ نمبر 2، ہم اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے اور ساتھ یہ بھی ثابت کریں گے کہ احناف کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ نمبر 3، ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ فقہ حنفی بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ سید طالب الرحمان، اب آپ اپنے وعدہ کے مطابق 10,000 روپے دیں جس کا آپ نے اعلان کیا تھا۔ یہ تحریر ان کی خواہش کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چند ساتھیوں نے ان کو مسجد میں بھجوا دی۔